ہی نہیں ہو پائے گا۔ برین کا شکر، آنکھ کا شکر، زبان کا شکر، بے شمار لوگ کروڑوں گونگے ہیں، اللہ نے مجھ کو زبان دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا؟ کروڑوں لوگ اندھے ہیں اور ہم کو اللہ نے آنکھ دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا؟ کروڑوں لوگ پاگل ہیں، اللہ نے ہمیں برین عطا کیا، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا؟ کروڑوں لوگ لولے لنگڑے اپاہج گونگے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے چلنے کے پاؤں دیا، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا؟ کروڑوں لوگ ہیں مالدار، اربوں میں کھیلنے والا، گیہوں کی روٹی پچا نہیں سکتے، اور میں 10 روٹی کھاتا ہوں، 10 منٹ کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ اس ڈائجسٹو سسٹم کا کوئی جواب ہے؟ بندہ غور کرے، یہاں تک گھٹنے کا درد ابھی کروڑوں کو پریشان کر رہا ہے، وہ انڈین ٹوائلٹ میں بیٹھ نہیں سکتا ہے، یہ ہے انڈین اور ویسٹرن کھوجتے ہیں، اور میں ایئرپورٹ پہ انڈین تلاش کرتا ہوں کہ انڈین کہاں ہے، اور میں دکھا دکھا کے بولتا ہوں کہ انڈین ٹوائلٹ کہاں ہے، تو آئی ایم انڈین، آئی لائک انڈین ٹوائلٹ، میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی ٹوائلٹ پسند کرتا ہوں، کیونکہ اب ہندوستانی انڈین ٹوائلٹ میں بندہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس کا گھٹنا پھٹ جائے گا، اس کا ٹخنا پھٹ جائے گا، اسی لیے وہ کرسی والا وہ ساتھ کموڈ کھوجتا ہے۔ یہ جو آسانی سے ہمیں جب درد نہیں تھا، آسانی سے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سیڑھی پہ دوڑ کے چلتے تھے، نیچے آتے تھے، اور جیسے چاہا اس کو موڑ لیا، جھکا لیا، جدھر چاہا کر لیا۔ اب درد ہونے کے بعد اب جھکا نہیں سکتے، اس کو سیدھا ہی رہنے دینا حالت، اور صاحب سجدہ کرتے ہوئے کچھ لوگ پاؤں کو قبلہ کی طرف رکھتے ہیں، کیونکہ پاؤں کو موڑے گا تو پاؤں ٹوٹ پھٹ جائے گا اس کا۔ یہ بتائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا گریس، یا گریس اگر سوکھ جائے تو بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آپریشن کروائے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ یا ٹخنے کا گریس، چاہے جس طرف چاہے ایڑی کو موڑ لیں، یا گھٹنے کا گریس، چاہے جس طرف چاہے جیسے چاہے پاؤں کو موڑ لیں، اگر اس میں تھوڑا سا فنکشنل ڈس آرڈر ہو جائے پھر اس کے بعد پتا چلتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمت ہمارے لیے، یا 5 وقت کا سجدہ اس نعمت کا شکر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا کہتا ہے بندہ، کیا بولے گا؟ اللہ کہتا ہے جب بندہ ان ساری باتوں پہ غور کرتا ہے تب کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، الہی تیری تسبیح میں بیان کرتا ہوں، تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو سارے عیوب و نقائص سے پاک ہے مالک، اتنے احسانات ہیں میرے اوپر، میں آگ پہ بھی سجدہ کروں تو تیری نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ فقنا عذاب النار، اپنے فضل سے مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا دے، اپنے فضل سے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ کون بولے گا؟ یہ وہی بولے گا جو ان نعمتوں پہ نظر رکھے گا، ان نعمتوں کی خوبیوں پہ نظر رکھے گا، ان نعمتوں کے شکرانے کے لیے 5 وقت مسجد دوڑ کے جائے گا، تو نماز کو بوجھ نہیں سمجھے گا وہ، بلکہ 5 وقت کی نماز کو اپنے لیے عظیم نعمت سمجھے گا، اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا۔ جب ان ساری باتوں پہ غور کرے گا تو اب پتہ یہ چلا ہمارے جسم کو مچھلی چاہیے، اس کو گوشت بھی چاہیے۔ اب یہ گوشت چاہیے تو اللہ نے کہا یہ پرندہ تیرے لیے، یہ بکرا تیرے لیے، تم کھاؤ، یہ سمندر کی مچھلیاں تیرے لیے، ماچھ بھات تم کھاؤ، تم کو ماچھ بھات چاہیے کھاؤ، تم کو بکرے کا گوشت چاہیے کھاؤ، تم کو مرغ کا گوشت چاہیے تمہارے لیے ہے گوشت۔ یہ جانور ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ قرآن شریف میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم کو سواری کے جانور چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، سمندر میں وہ کشتیاں ہیں اور خشکی میں دوڑنے کے لیے گھوڑے ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ ذرا غور کریں کہ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا نسخے موجود ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے۔ وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ماں مر گئی تو بچہ کو بلا لو قرآن خوانی کرنے کے لیے، اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں، اس کے آگے نہیں جانتے کہ مدرسے میں کون کون سا علم پڑھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اسی لیے مدرسے کو اگنور کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہوتا یہاں کیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدایوں گئے ہیں، فجر کا ٹائم ہے، آپ علامہ عبد القادر بدایوں نے آپ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نماز پڑھائی، فجر میں لمبی قرات ہونی چاہیے، بالکل اس لیے آپ نے مسنون طریقے پہ لمبی قرات کی۔ جب سلام پھیرا سارے نمازیوں کو لگا کہ سورج نکل گیا ہے، سارے لوگوں نے پورب کی طرف دیکھنا شروع کیا، اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ مقتدی کو اضطراب اور بے چینی ہے کہ کہیں سورج نکل تو نہیں گیا ہے، مگر اس مصلی پہ بیٹھ کر امامت کرنے والے میرے شیخ کیا کہتے ہیں